انہی کو انہوں نے اس سے پہلے بہت مجرم قرار دیا، اور بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں انہی دنوں میں ایڈیٹرز کے ساتھ ایک دفعہ میٹنگ تھی، میں نے اخبار میں یہ واقعہ پڑھا، اور جناب پرویز مشرف صاحب نے بہت نواز شریف صاحب کی برائیاں گنائیں، تو ایک سینئر ایڈیٹر نے ان سے کہا کہ جناب اگر وہ اتنے برے تھے تو آپ کی تحویل میں تھے، اور آپ نے انہیں کیوں جانے دیا؟ ان کو سزا دیتے، انہیں پھانسی لگاتے، ان کو مقدمہ چلاتے، جو مرضی کرتے ان کی سزا کے مطابق۔ تو کہتے کہ ہم کیا کرتے، ہمارا تیل ختم ہو گیا تھا۔ سو اب یہ پتہ نہیں کہ اس کا کیا پس منظر تھا، کہ کن حالات میں ان کو بھیجا گیا۔ اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں نا، یہ تو انہوں نے مانا کہ بھئی وہ پھانسی بھی دے سکتے تھے۔ آپ نے ایک ایسے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا جس نے ایک پولیٹیکل لیڈر کو پھانسی دی، آپ 10 سال تو ان کے ساتھ رہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو تو چھوڑ دیا، آپ کو ایک سیف پیسج دیا، اور عمر قید کی سزا ہو گئی تھی، جرمانہ ہو گیا تھا۔ 10 سال ہوتے ہیں عمر قید، کیا ہوتی ہے 10 سال ہوتے ہیں، کافی لمبی ہوتی ہے ویسے ایکس پرائم منسٹر اگر ہو تو، لیکن لوگوں نے گزاری ہے پولیٹیکل لیڈرز نے۔ وٹ یو سیئنگ از کہ اپنی مرضی سے گئے، آپ فرما رہے ہیں اپنی مرضی سے بالکل نہیں، کہ نیت خراب تھی، ان کو دھکیلا گیا۔ فخر امام صاحب، یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہی اس قسم کے کام کیوں ہوتے ہیں؟ یہ فنڈامنٹل ایشو ہے، یعنی 10 سال پہلے جو ایشو سیٹل ہونا چاہیے تھا سیاسی طریقے سے، وہ 10 سال بعد اب سپریم کورٹ کے سامنے ایسے وقت پہ آیا ہے جب الیکشن ایئر ہے، کریٹنگ مور پرابلمس۔ وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ان پاکستان؟ دیکھیں جی، پاکستان میں یہی تو ایک بہت بڑا سیاسی خلا رہا ہے کہ ہمارے ہاں نارمل سیاست جمہوری طریقے سے ابھی تک نہیں ہم لا سکے۔ 60 سال گزر گئے، اور یہ ہمارے پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے پاکستان کے سیاسی کردار کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور آج بھی فنڈامنٹل جو نارمل ایشوز ہوتے ہیں، جو دوسری دنیا میں جہاں 14 متواتر الیکشن ہوئے ہندوستان میں، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں ایک یہ چیزیں طے کی جاتی ہیں، ٹرانسفر آف پاور پیسفلی ہوتا ہے بذریعہ فیئر، امپارشل، اوپن الیکشنز، ٹرانسپیرنٹ۔ ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی الجھاؤ کا نتیجہ بن جاتی ہے، اور یہ بھی آج میرے خیال میں ایشو جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، جیسے فخر الدین ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ایشو ہے کہ ایک بطور ایک سٹیزن آرٹیکل 15 کے تحت، اور یہ پٹیشن آئی ہے، اور اس لیے شاید آج لوگوں کو توقعات فنڈامنٹل رائٹس میں ریلیف ملنے کی ہے، جو کہ ری انسٹیٹمنٹ ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اور پاکستان کی شاید تاریخ میں فار پولیٹیکل رائٹس، رول آف لا، ڈیموکریسی، فریڈم آف آل فنڈامنٹل رائٹس، یہ جو تحریک چلی ہے پاکستان میں، یہ ایک پولیٹیکل رائٹس کی تھی۔ تو اگر چیف جسٹس صاحب کی ری انسٹیٹمنٹ نہ ہوئی ہوتی تو آپ کے خیال میں پٹیشنز بھی نہ آتی؟ نہیں، پٹیشنز تو یقیناً آتی، پر وہ شاید انوائرمنٹ نہ بن پاتا۔ ابھی جب ری انسٹیٹ ہوئے ہیں تو دیکھیے، اصل میں غلط بات یہ ہے، جیسے فخر بھی کہہ رہے تھے، ہمیں اب یہ جو سب اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 9 مارچ کے بعد پاکستان بدل گیا۔ وی ہیو اے نیو سائیکولوجیکل میک اپ آف دس نیشن۔ اس قوم کی توقعات تبدیل ہو گئی ہیں، اس قوم کی امنگیں اور ایسپریشنز چینج ہو گئی ہیں، رول آف لا، ٹرانسپیرنسی، فنڈامنٹل رائٹس، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ آج پاکستانی قوم کے کور ایشوز، مین اسٹریم ایشوز ہو گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ایز اے سویلائز، دیکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو کنڈکٹ کرنے کے۔ ایک ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ، کہ آپ کے لاز کے اندر ایک چیز دی ہوئی ہے، آپ اس کی سیدھی امپلیمنٹیشن کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہر چیز کو آپ اتنا شیڈی کر دیں کہ آپ کو ہر بات کے اوپر سپریم کورٹ جانا پڑے۔ یہ کسی قوم کے معاملات کو چلانے کے لیے اچھا طریقہ نہیں ہے، کہ اگر ایک شخص پاکستان اپنے وطن واپس آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو توجیہ کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑے گا کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، ووٹر اور ویور یہ سوال بھی اٹھائے گا تو حق بجانب ہوگا کہ کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ نقصان میں نہیں رہا۔ نواز شریف صاحب کے اوپر جس قسم کے مقدمات تھے، جس قسم کے سینٹنسز ان کو دیے جا رہے تھے، اگر آپ وہ ایک طرف نظر میں رکھیں، اور دوسری طرف جو پچھلے انہوں نے 8 سال گزارے ہیں، نواز شریف صاحب نے پراسپر کیا ہے، سیاسی طور پہ بھی پراسپر کیا ہے، اس کے علاوہ فائنینشلی بھی ماشاءاللہ پراسپر کیا ہے، تو ڈیل نے ان کا مقصد سرو کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کچھ لوز کر دیا۔ دیکھیے طلعت، یہ بات نہیں ہے، اس ملک نے بہت لوز کیا ہے۔ ان کے جانے سے، اس ملک کے سیاسی نظام کے ختم ہونے سے پاکستان کا جو پولیٹیکل فائبر ہے، پاکستان کا جو سوشل فائبر ہے، انڈیویجولی تو ان کی، دیکھیے ان کے والد کا انتقال ہوا، اس کے اوپر بھی یہاں پہ سودے بازی کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ والد کو دفن کرنے کے لیے ان شرائط کے اوپر آ سکتے ہیں، اور آپ دیکھیے ان کا جذبات پہ کیا ہوئے ہوگے کہ وہ والد جس کے ساتھ اتنے اٹیچ تھے، جدہ ایئرپورٹ کے اوپر، آئی واز دیئر،
کہ جب دے جسٹ سو ہیلپلیسلی اپنے کافن جو ہے جہاز کے حوالے کر دیا اور والد یہاں پہ. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پرسنل لاس سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے اہم ہے، پاکستان کا جو سیاسی عمل ہے جب اس کو ڈسرپٹ کیا گیا. آج آپ چھوٹے صوبوں کی حالت دیکھ لیں، آج آپ اس ملک کے اندر جو ٹیررزم ہے، آج اس ملک کے اندر دہشت گردی ہے، لا اینڈ آرڈر گورننس کا بریک ڈاؤن ہو گیا. تو یہ لاسز اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے سیاسی اور جمہوری عمل کو ڈسرپٹ کیا، اس کے ایکٹرز کو ہم نے بے توقیر کیا، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے ڈس فنکشنل. اوکے فخر الدین ابراہیم صاحب، ہم صرف آپ کی انٹروینشن یہاں پہ تھوڑی سی چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ کسی بھی ارینجمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ہی پارٹی کافی نہیں ہوتی، دونوں پارٹیوں کی کسی نہ کسی کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے. اچھا وہ نیم رضامندی کی حالت ہے یا مکمل رضامندی کی حالت ہے، اس بات سے قطع نظر میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سیاسی معاملات ہیں، ان کو سپریم کورٹ کے ذریعے حل کروانا آپ کے خیال میں کتنا مفید ہے، جبکہ معاملہ تھا بھی سیاسی طور پہ شاید طے بھی ہوا تھا، اچھا یا برا، اور سیاسی ہی اس کا حل نکلنا چاہیے. وائی گو ٹو دا سپریم کورٹ؟ دیکھیے پاسٹ ایکسپیرئنس ہے، وہ شہباز شریف جب آنا چاہتے تھے، جو ان کے ساتھ جو لاہور میں ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس نہ ہو. بھائی ان کو آنے دو، ان کا رائٹ ہے آنے کا. آئی ایم ناٹ کنسرن ود دیئر پالیٹکس ایٹ آل اینڈ آئی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ڈیل اپنی جگہ گورنمنٹ پیش کرے گی. دیر از اے ڈیل اینڈ ویل ڈیل ود دا ڈیل ان اے لیگل مینر. جیسے آج اگر ایک ڈرٹی ورڈ ہے ملک میں، وہ ہے ماشاءاللہ ڈیل. تو آپ ڈیل چھوڑ دو. لیٹ اس ہیو این اوپن سوسائٹی. لیٹ اس ناؤ فرگیٹ دا پاسٹ. اب بات کرے جائیں گے یہ غلطی ہوئی، وہ غلطیاں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم سب سے ہوئی ہے. اب ایک نیا دور شروع ہوا، جیسے آپ نے ذکر کیا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ٹوڈے از اے ڈفرنٹ سپریم کورٹ when the Supreme Court was there when the original earlier petition was dismissed. It's a change. فخر الدین ابراہیم صاحب، جن سیاستدانوں کے لیے، جن معاملات کو طے کرنے کے لیے آپ نئی سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں ایک نئے زمانے کے اندر، کیا ان کے حالات بھی اور ان کے تیور بھی تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں؟ دیٹ از دا فنڈامنٹل ایشو. سپریم کورٹ تو تبدیل ہو گئی ہوگی، لیکن جن معاملات آپ لے جا رہے ہیں کورٹ کے سامنے، ان کے پیچھے محرکات بھی تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ Let us put them on trial, bhai. Let us put them on trial. Political parties کے لیے اور political persons کے لیے ٹرائل کیا ہے؟ آئین، اور آئین کے اندر elections. People will reject them. I know why. Let's now start for the first time trusting the people of Pakistan, and they have a right to reject or accept people, and not. Okay, stay on this point. فخر احمد صاحب, you take on this کہ لوگوں کے اوپر ٹرسٹ تو کریں آپ، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ابھی ذکر ہوا پیپلز پارٹی کے انڈرسٹینڈنگ کا، میں اس میں نہیں جاتا ڈیل ہے یا نہیں ہے، لیکن انفارمیشن آتی ہی نہیں ہے. لوگ اندر کس طرح آتے ہیں اور باہر کس طرح جاتے ہیں، بات چیت کیا ہوتی ہے، نو بڈی نوز اینی تھنگ. واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیر شوڈ بی ٹرانسپیرنسی، پتا ہونا چاہیے. دیکھیں نا جی، یہاں ہمارے اندر ایک جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے قوت برداشت، ٹالرنس. اور ٹالرنس ہی ڈیموکریٹک کلچر کی بیس بنتی ہے. وہ پاکستان میں عموماً جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم رول آف لا کے تحت نہیں چلیں گے، اور اسی کا آج بھی ہم 60 سال اگر آپ دیکھ لیں مجموعی طور پہ اس کا نقصان آج بھی ہم اٹھا رہے ہیں. اب یہ فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے آئین میں، اس کے تحت فریڈم آف ایسوسیشن، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف برادران کو فوری طور پر ریلیف ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، صرف ان کا نہیں، ہر پاکستانی شہری کا ہے. اور جب تک ان چیزوں کو ہم ایک نارمل طریقے سے نہیں اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اور آپ نے یہ کہا کہ کیوں وہ جا رہے ہیں آج سپریم کورٹ، آپ کا سوال تھا. نارمل یہ سوال نہیں ہونا، کیونکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ رول آف لا میں معذرت سے بلیو ہی نہیں کرتے. اگر وہ کرتے تو شہباز شریف صاحب کو فوری طور پر انٹر دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بالکل ایگری کہ ہم وہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اپنے کورٹس کو، اور یہ پولیٹیکل بہت سی ایشوز جو ہیں جو ہمیں باہر بیٹھ کے آپس میں. ابھی میں لندن میں تھا پچھلے دنوں میں، اور وہاں خود بی بی نے، میں نے خود انہیں سنا ہے، شاید اوروں نے بھی سنا ہوگا کہ بھئی میری یہاں ایسے بات ہوئی ہے ان سے، اور میں تھرڈ ٹائم یہاں تک، اور بی بی سی، اسکائی نیوز اور سارا CNN اس کو بڑا اچھال بھی رہا تھا، اور بہت بڑے بڑے ان کے جلسے دکھائے جا رہے تھے کہ جی میں. تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان پہ تو ہے، بی بی کیوں تشریف نہیں لا رہی ہیں. اور یہ کہنا، میں جب دونوں لیڈرز کو سنتا ہوں، میں دونوں کا، میاں صاحب کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں اور بی بی کا بھی،
بڑا دونوں 2 مرتبہ پرائم منسٹرز رہے ہیں، لیکن دونوں